السلام علیکم۔ دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ اس وقت پہنچ چکا ہے معاملہ آگے بڑھتے بڑھتے اور اب سمری پہنچ چکی ہے، وہ اہم ترین سمری وزیر اعظم ہاؤس، اور اس وقت وزیر داخلہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سارے وزیر دفاع کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھنا شروع ہو چکے ہیں، اور وہ ساری چیزیں جس کے بارے میں خان صاحب بار بار کہتے رہے تھے کہ وہ تمام مشروط کر دی جائیں اور مجھ سے بھی بات کی جائے، مذاکرات کی جائیں، وہ آگے بڑھ چکی ہیں۔ اور وہ سمری اس وقت پورا پاکستان جانتا ہے، جو کبھی اتنی زیادہ نہ میڈیا پہ بات ہوتی تھی اور نہ کبھی اس طرح ہم نے دیکھا کہ سیاستدانوں کے درمیان بات ہوا کرتی تھی اور ایک معمول کا عمل ہوا کرتا تھا جو ہو جایا کرتا تھا، لیکن اب اسی سمری کے حوالے سے مستقل طور پر میڈیا ہو یا ہر طرف بات کی جا رہی ہے، اور اب لوگوں کے درمیان بھی یہ ایک انتہائی اہم موضوع بن چکا ہے، اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اب پاکستان کا جو آرمی چیف ہے وہ کون ہوگا، کس کے ہاتھ میں کمان ہوگی، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ 6 لوگ جن کے نام اس وقت وزیر اعظم ہاؤس پہنچائے گئے ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف یہ کہتے رہے کہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق سینیارٹی بیس پہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مکمل کی جائیں گی اور کسی بھی قسم کا ابہام پیدا نہیں ہوگا، جبکہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کا ٹویٹ ایک آتا ہے سامنے اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو بھی آرمی چیف اب بنے گا وہ محب وطن بھی ہوگا اور اس وقت اداروں کے لیے بھی اچھا ہوگا، اور بہت اچھا کیا انہوں نے کہ وہ 6 نام بھیج دیے ہیں۔ اس طریقے سے جو حکومت ہے اس وقت وہ کوئی غلط کوئی کام نہیں کر سکتی ہے اور ان کے لیے جو ہے اب مشکل ہو جائے گا اور وہ انہی میں سے اب چنیں گے۔ لیکن شیخ رشید صاحب یہ بتائیے کہ اگر ان 6 ناموں کے علاوہ بھی اگر کوئی نام آتے تو کیا پھر حکومت جو ہے وہ کوئی خدا نخواستہ غلط نام بھی چن سکتی تھی؟ اس طرح کا جو ٹویٹ آپ نے کیا ہے وہ ابھی بھی سمجھ سے بالا تر ہے، اور 5 روز آپ نے اب دے دیے ہیں کہ 5 روز کے اندر نہ جانے کیا کچھ ہو جائے گا اور کیا کچھ تبدیلیاں آ جائیں گی۔ یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ شاید خبروں میں رہنے کے لیے اس طرح کی مستقل طور پہ باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، اور آج بھی کیا جانے والا جو ٹویٹ ہے وہ کچھ اسی طرح کا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خان صاحب ہیں وہ یہ مستقل کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے مطابق کرنا چاہیے تھا، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ اب تو میں صرف دھرنا دوں گا اور صرف دھرنا انتخابات کے لیے ہی دوں گا، الیکشن کی تاریخ بتا دیں اور دھرنا ختم۔ کیا دھرنا ہوگا، یا خان صاحب جو ہیں وہ کسی فیس سیونگ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے فیس سیونگ دی جائے، کیونکہ وہ تمام چیزیں جس کے بارے میں وہ چاہتے تھے وہ تب ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں۔ کیا معاملہ اب آگے کی طرف ہوگا اور کس طرف جاری ہیں چیزیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بلدیاتی انتخابات کا ایک سلسلہ ہے وہ اب 25 جنوری ڈیٹ آ چکی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج ایک اہم ملاقات ہوئی ہے گورنر سندھ اور ڈاکٹر فاروق ستار کی، گو کہ یہ گورنر ہاؤس میں ہونے والی وہ ملاقات تھی جس میں فیملیز آئی تھیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار اپنی فیملی کے ساتھ پہنچے تھے اور ایک ایسی ملاقات تھی، لیکن ڈاکٹر فاروق ستار نے کیا کچھ باتیں کی ہیں، کیا دوبارہ سے کوئی اتحاد بننے جا رہا ہے متحدہ قومی موومنٹ میں، اور کہاں اس بات کو لے کر جائیں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ انتظار کیجیے، ایم کیو ایم کی جانب سے بڑی بڑی خبریں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں، متحدہ کا یہ کہنا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب، تجزیہ کار ہیں جناب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور ہمارے ساتھ ہوں گے غلام جیلانی صاحب، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ جناب غلام جیلانی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ میجر صاحب سب سے پہلے تو گفتگو کا آغاز آپ سے کہ کیا سر تجزیہ ہو رہا ہے، کیا آپ دے رہے ہیں کہ کیا معاملات آگے کی طرف بڑھیں گے، یہ سارا عمل جو ہے آسانی سے ہو جائے گا، یا 26 تاریخ کا جو دھرنا یا لانگ مارچ خان صاحب نے کہہ رکھا ہے اس پہ بھی کوئی اثر انداز ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، مجھے تو ترتیب سے پتہ نہیں، اس وقت ذہن میں نہیں ہے یہ 13واں یا 14واں آرمی چیف جو ابھی بننے والے ہیں، ترتیب مجھے نہیں پتہ کون سی ہے، مگر اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں سنا تھا کہ یہ سمری آ رہی ہے تو 3 نام ہو گئے، تو 5 نام ہو گئے، تو 6 ہو گیا، 6 ہو گئے، 7 ہو گئے۔ تو وہ ایک روٹین کا میٹر ہوتا ہے، روٹین کے میٹر سے وہ چیز آگے چلتی ہے اور وہ ہوتی ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے اگر کچھ اور اداروں کے ان کے ساتھ ہم نام لیں، کیونکہ آرمی ایک حکومت کا ایک ماتحت ادارہ ہے، جیسے جوڈیشری ہے وہ ایک علیحدہ ہے، وہ حکومت کے بالکل انڈر نہیں آتی، مگر آرمی جو ہے وہ گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے، منسٹری ڈیفینس منسٹری کے انڈر آتی ہے۔ تو اگر اس کے ساتھ ہم اور باقی ادارے ہیں، جس طرح آرمی ایک ادارہ ہے، باقی ادارے ہیں جیسے وابڈا ہو گیا، ریلوے ہو گیا اور باقی ہو گئے، اب ہم ان تینوں کو کمپیئر کریں
جوڈیشری میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سینئر موسٹ جج ہوتا ہے وہ چیف جسٹس بن جاتا ہے اس کورٹ کا، اور وہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے پروونشل کورٹس کا، ہائی کورٹس کا، تو وہ جب آگے جگہ خالی ہوتی ہے سپریم کورٹ میں تو آٹومیٹیکلی وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے، اور اس کی پوری کاغذی کارروائی جو ہوتی ہے پروموشن کی وہ ہوتی ہے۔ مگر باقی جو ہمارے ادارے ہیں جو دیکھا جائے، جن کے میں نے 2 کے نام لیے، اس طرح کے 20 ادارے ہیں، تو وہاں سے یہ ہوتا ہے کہ جی وہاں سے اٹھایا فلاں شخص کو، وہاں پہ اس کو چیئرمین لگا دیا، اس کا ہواپڈا کا چیئرمین کوئی لگا دیا، ریلوے کا چیئرمین کوئی لگا دیا، اس کا نیپرا کا کوئی لگا دیا، حتیٰ کہ الیکشن کمیشن کو کوئی بندہ لا کے اس کو بٹھا دیا جس مرضی کو، اور آپ کا یہ ہے نیب ہے، وہاں میں کسی ریٹائرڈ جج کو جو بھی چن کے لگا دیا، جی مل کے 2 بندوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کر لیا۔ مگر آرمی کا ایک اپنا ایک طریقہ ہے کہ اس میں جو آرمی کا چیف بنتا ہے وہ عام طور پہ جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے، جو لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں، 3 اسٹار جنرلز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بندے کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور وہ اس کو آرمی چیف بنایا جاتا ہے، جو کہ 4 اسٹار جنرل ہوتا ہے، ساتھ میں سی جے بھی ہوتے ہیں، جوائنٹ چیف بھی ہوتے ہیں، تو ان دونوں کا ٹینیور ہوتا ہے 3 سال کا۔ تو اس لیے ابھی اس سٹیج پہ دونوں کیونکہ اکٹھے تعیناتی ہو رہی ہے، سی جے کی بھی اور سی او ایس کی بھی، تو اس لیے 2 نام چاہیے اس کے لیے، تو دونوں کا علیحدہ سمری ایک ہی ہوگی یا 2 ہوں گی، وہ ان کو پتہ ہوگا منسٹری آف ڈیفینس کو کیسے جاتی ہے۔ اب اس میں جو ٹاپ لیول پہ جتنے بھی تھے 2 3 4 5 نام وہ دے دیے، اور یہاں پہ عوام کے لیے جنرل جتنے بھی پبلک اس کے لیے ایک لیفٹیننٹ جنرل بننے کے لیے جتنا اس کی زندگی کے جو 35 سال تقریباً 30 سے 35 سال کے بعد جا کے وہ اسٹیج پہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے وہ چیف کے لیے اس کی سلیکشن ہوتی ہے، تو وہ جو بھی ہوتا ہے، جو بھی لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے وہ اتنا کیپیبل ہوتا ہے کہ وہ آرمی چیف بن سکتا ہے، جو کہ جتنے بھی فائٹنگ آرمز کے جتنے بھی جنرلز ہوتے ہیں، تو اس کے لیے سینئر موسٹ 1 2 3 اس کے لیے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ چوائس ہوتی ہے کہ اگر تھوڑا کیریئر ہوتا ہے، کیریئر کے اندر ایک پورا ایک ڈوزیئر ہوتا ہے جس کے اندر ان کے بارے میں ہوتا ہے، جیسے پروموشنز بھی ہوتی ہیں، اس کے نیچے آرمی میں پروموشنز ہوتی ہیں، تو اگر آگے ویکنسیاں 10 ہیں اور پیچھے پروموٹ ہونے والے 100 ہیں، تو 100 میں سے 10 سلیکٹ ہوتے ہیں جو کہ بیسٹ ہوتے ہیں، ہوتے سارے اچھے ہیں مگر ان 10 میں سے بھی کوئی بیسٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کرکٹ کی ایک ٹیم ہے، آپ 30 بندے لے کے جاتے ہیں، کھلاتے 11 ہیں کہ جو بیسٹ ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ جو بیسٹ 3 4 5 6 ناموں میں سے جو بیسٹ ہوتا ہے وہ چن لیا جاتا ہے، مگر اس کی کارکردگی کو کون جانچ سکتا ہے؟ کوئی پرائم منسٹر نہیں جان سکتا، کوئی صدر اس کی کارکردگی کو نہیں جان سکتا، کوئی وزیر دفاع، کوئی ڈیفنس سیکرٹری اس کی کارکردگی کو نہیں جان سکتا جتنا اس کو چیف آف آرمی سٹاف خود جان سکتا ہے کہ وہ شخص جو وہ لیفٹیننٹ جنرل ہے وہ کتنا کیپیبل ہے ان کے اندر میں سے۔ تو جو اس وقت ہمارے چیف آف آرمی سٹاف اس وقت جو موجود ہیں اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہمارے ہیں جنرل ندیم، یہی جان سکتے ہیں کہ ان 6 کا جو پینل گیا ہے ان میں سے بیسٹ کون ہے۔ آگے اگر وہ کریں گے تو وہ سیاست ہوگی، اگر صدر یا وزیر اعظم یا ڈیفنس سیکرٹری یا ڈیفنس وزیر اگر وہ اس میں کوئی ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ سیاست ہوگی، اور جب چیف آف آرمی سٹاف اگر سلیکٹ کریں گے تو وہ ایک بالکل پروفیشنل کام ہوگا۔ تو یہ کچھ اسی طرح کا ہوگا، لیکن سر اس اتنی اہم تقرری کے موقع پر خان صاحب جو ہے وہ دھرنا دینے کے لیے بھی جا رہے ہیں، اور شیخ رشید صاحب جو ہے وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے، خان صاحب بھی اسی طرح کی بات کر رہے تھے کہ اگر یہ اپنی مرضی کا لگائیں گے تو وہ غالباً شک و شبہات جو ہیں وہ انہوں نے دیے تھے۔ کیا شیخ رشید صاحب کی بات جو ہے کہ اچھا ہوا کہ انہوں نے 6 نام بھیج دیے، ورنہ پتہ نہیں کیا خدا نخواستہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پوری آرمی محب وطن ہے اور وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ وطن کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ جو 6 نام ہیں تو اگر آپ دیکھیں ان 6 میں سے ایک چھٹا نام جو تھا جنرل عامر کا آخر میں آیا، ابھی ان دنوں میں یعنی کہ سامنے آیا، پہلے نہیں تھا، ہیں تو وہ سارے ایک ہی سینیارٹی کے، مگر اس میں ایک چیز جو ہے وہ تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے
کنفیوژن یہاں یہ ہے کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں 27 نومبر کو، جبکہ جنرل قمر جاوید جو ریٹائر ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں 29 نومبر کو۔ تو اس لیے اگر وہ پہلے ریٹائر ہوتے ہیں تو ایسے مجھے کوئی پروویژن ایسی نظر نہیں آتی کہ ان کو 2 دن کے لیے روکا جا سکے، کیوں کہ یہ ایک پرپیچول قسم کا ایک کارکردگی ہے کہ وہ آٹومیٹکلی وہ ریٹائر ہو جائیں گے، وہ 27 کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ پرائم منسٹر یا ڈیفنس سیکرٹری یا ڈیفنس منسٹر یا ایون صدر پاکستان اس پہ لکھ دیں کہ اس کو 2 دن کے لیے آگے بڑھا کے تو پھر ان کو کر دیں، تو وہ سمجھ میں بات اور نہیں یہ آتی۔ ساری چیز آپ اس لیے کیونکہ آپ کا تعلق بھی اس ادارے سے رہا ہے تو آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے تقرریاں اور تعیناتیاں ہوتی ہیں، تو کسی بھی قسم کا ابہام اور کوئی شک ہم کر ہی نہیں سکتے ان تمام لوگوں پر کیونکہ محب وطن ہے۔ لیکن سر یہ جو سیاستدان ہے متنازع کیوں بنا رہے ہیں؟ جی اصل میں بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جو عمران خان صاحب تھے ان کا جو کہنا تھا وہ ان کا جو بیانیہ تھا، بھی میرے ساتھ کوئی پیپلز پارٹی کا شخصیت موجود نہیں ہے، نہ ہی کوئی پی ٹی آئی کا موجود ہے، نہ ہی کوئی نون لیگ کا موجود ہے، کیونکہ وہ اس بات کو بڑا تروڑ مروڑ کے پیش کرتے۔ عمران خان کا بیانیہ یہ تھا کہ جو چیف آف آرمی سٹاف کی ایک اپوائنٹمنٹ جو ہونی ہے اور جوائنٹ چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے وہ، کیونکہ اس کا پروسیس یہ ہوگا کہ وہ جی ایچ کیو سے ڈیفنس منسٹری کو جائے گی، ڈیفنس سیکرٹری، ڈیفنس منسٹر اور پھر وزیر اعظم، اس کے بعد صدر پاکستان۔ تو وہاں پہ جو اس کو سلیکٹ کرنے والے ہیں اس میں ان دو، یہ تو ڈخانہ ہو گیا نا آپ کا، یہ جو منسٹری آف ڈیفنس ہے یہ ڈخانہ ہو گیا۔ اصل بات ہوگی ایون حتیٰ کہ دیکھا جائے تو ایک روٹین میٹر ہے، صدر بھی ڈخانہ ہی ہوتا ہے، اصل میں ہوتا ہے جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے، اس نے اس کو اپروو کرنا اور نام دینا ہوتا ہے، اوکے کرنا ہوتا ہے کسی ایک کون میں سے۔ اس کا کہنا یہ تھا عمران خان صاحب کا کہ وہاں پہ وہ شخص جو کہ جمہوری طور پر الیکٹڈ طور پر وزیر اعظم نہیں ہے، کہ وہ کم سیٹوں والا بندہ ہے اور میں زیادہ سیٹوں والا میں ہوں، یا اس کو اس طرح سے کیا جائے کہ وہ نہ کرے۔ اور اس میں وہ ان کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اس میں شامل نہ ہو اس مشاورت میں، اور نواز شریف صاحب اس مشاورت میں شامل نہ ہو، بننے تو یہی تھے۔ اور دوسری بات وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کو اتنا ڈیلے کر لیا جائے جب کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے 2023 میں، جو بھی آئے، اور مسلم لیگ نون آئے، پاکستان پیپلز پارٹی آئے یا تحریک انصاف آئے، ان کا جو ہیڈ ہوگا اس وقت کا جو وزیر اعظم ہے وہ اس کی اپوائنٹمنٹ کرے۔ اس کا کہنا یہ تھا ان جرنیلوں پہ کسی کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل جی، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اور اسی پہ بات کرتے ہیں، غلام جیلانی صاحب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں۔ غلام جیلانی صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غلام جیلانی صاحب اس وقت ایک اہم تقرری بھی ہونے جا رہی ہے، دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اس وقت وفاق کا حصہ بھی ہے، اور کچھ سنا یہ جا رہا ہے کہ سندھ کی حکومت کے اندر بھی غالباً شمولیت کا آپ کوئی ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اس وقت بلدیاتی انتخابات بھی سر پہ آ گئے۔ سر یہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہیں جہاں پہ متحدہ قومی موومنٹ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتی ہے اور کیا سوچ رکھتی ہے؟ سر جی بہت شکریہ آپ کا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ کئی محاذ پر ایک ساتھ جو ہے وہ لڑ رہی ہے، اور جس میں سب سے اہم محاذ جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن ہے، اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو ایم کیو ایم کی پیٹیشن تھی وسیم اختر بھائی کے دور سے، اسی پہ جو ہے ایم کیو ایم نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے، اور تاکہ 140A کے جو اختیارات ہیں وہ میئر کو، چاہے وہ ایم کیو ایم سے ہو، چاہے وہ اور کسی جماعت سے ہو، دوسرے علاقوں میں، چاہے حیدرآباد میں ہو، میرپور خاص میں ہو، لاڑکانہ میں ہو، سکھر میں ہو، تو وہ اتنا بااختیار ہو کہ اس کو جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھنا پڑے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے ایم کیو ایم بار بار یہ کوشش کر رہی ہے اور کرتی رہے گی جب تک وہ اس اپنے موٹو کے اوپر جو ہے کامیاب نہیں ہو جاتی کہ 140A جو ہے اس کے اختیارات جو ہے وہ میئر کراچی کے اور دوسرے جو صوبے کے باقی ڈسٹرکٹ کے اور ڈویژن کے میئر ہوں گے ان کے پاس ہو موجود۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آج گورنر سندھ سے بھی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر فاروق ستار کی، تو کیا سر کیا اشارے مل رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے وہ شمولیت اختیار کرنے والے ہیں اور متحد ہونا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے بلدیاتی الیکشن میں۔ آپ تمام جتنے بھی لوگ الگ الگ ناراض ہو کے بیٹھ گئے، تو سر کیا اسٹریٹجی کیا ہے اب ایم کیو ایم کی؟
سر MQM کی اسٹریٹجی اور MQM کا پلان وہی ہے جو پہلے دن سے تھا کہ MQM کے دروازے فاروق ستار بھائی اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بھی اسی طریقے سے کھلے ہوئے ہیں جس طریقے سے ایک عام آدمی کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور ان کی عزت بالکل ہمارے دلوں میں موجود ہے، اور اگر آتے ہیں بالکل موسٹ ویلکم ہے ان کو۔ خالد بھائی نے جس طریقے سے 10 دفعہ کہا ہے، بار بار بھی کہتے رہے ہیں کہ جی آئیں اور پارٹی کا حصہ بنیں، اس کے بعد جو پارٹی بہتر سمجھے گی اس حساب سے جو ہے وہ ان کو جو ہے ڈیزنیشن بھی ملے گا، عہدہ بھی ہوگا اور تمام چیزیں ہوں گی۔ اچھا، کیا اس وقت صوبائی اسمبلی کا حصہ بھی بن سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہے MQM کی پرائرٹی میں شامل نہیں ہیں۔ MQM کی پرائرٹی جو ہے وہ اس وقت کراچی اور حیدرآباد میں جو MQM کے ساتھ ایک سلوک روا رکھا گیا، جو ڈی لمیٹیشن پہ جو ہے وہ شہر کراچی کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں کہ کچھ UCs جو ہیں وہ 16,000 پر ہیں، کچھ 30,000 پر ہیں، اور جہاں پر MQM کی اکثریت ہے وہاں کی اگر UC کا تجزیہ کریں تو کوئی 80,000 پہ ہے، کوئی 75,000 پہ ہے اور کوئی 60,000 پہ ہے۔ اور جو ڈیلیمیٹیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کے کس انداز میں جو ہے وہ اس میں انجینئرنگ کی گئی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ MQM کام کر رہی ہے، اور ویسے بھی ابھی دسمبر میں جو ہے وہ مردم شماری شروع ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ بہتر جب۔ اچھا، لیکن یہ MQM جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، الیکشن کا معاملہ شروع ہوتا ہے اور یہ تیسری چوتھی دفعہ جو معاملات شروع ہوا ہے تو آپ فوراً یہی ساری باتیں کرتے ہیں۔ جب اس سے پہلے جب یہ الیکشن نہیں ہو رہے تھے اس وقت MQM عدالتوں کا رخ اس نے کیوں نہیں کیا، یا پیپلز پارٹی سے کیوں نہیں مشاورت کی اس پہ؟ مشاورت کر رہے ہیں، اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ مشاورت نہیں کی، تو بھائی یہ تو فیصلہ سپریم کورٹ دے چکی ہے نا۔ سپریم کورٹ نے جاتے ہوئے جو ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ تمام جو ہے میئر کو جو ہے بااختیار کیا جائے، 140A پہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروا رہا، تو یہ بات الیکشن کمیشن سے پوچھنی چاہیے سپریم کورٹ کو۔ جو MQM جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے اور باقی تمام محترم قابل احترام جو ہماری عدالتیں ہیں، عدلیہ ہے، ان سے پوچھ رہی ہے، تو کنڈیم تو جو ہے الیکشن کمیشن اور باقی جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جو وہ جاتے ہوئے کراچی شہر اور باقی تمام صوبے کے لیے دے کر گئے تھے، بلکہ پورے پاکستان کے لیے فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ جو تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ اگر MQM محنت کرتے ہوئے اس کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کر رہی ہے تو اس پہ جو ہے لوگوں کو، خاص طور پہ کچھ لوگ ہیں جس طریقے سے کل اظہار بھائی نے کہا کہ ایک نون لیگ جو نئی بنی ہوئی ہے وہ اس پہ اعتراض کر رہی ہے جس نے کبھی کراچی کے لیے آواز ہی نہیں اٹھائی، تو باقی کیا کریں گے لوگ، مجھے بتائیں۔ ٹھیک ہے جناب، ہمارے ساتھ ہی رہے گا غلام جیلانی صاحب۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہ ضرور جانیں گے کہ اب جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو MQM کہاں پر کھڑی ہے؟ کیا متحدہ قومی موومنٹ آج جیسے ماضی میں تھی کہ اگلے روز اگر الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو تو وہ جیت سکتی تھی، کیا اب بھی وہ معاملات ہو سکیں گے؟ ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اس وقت کیا جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے آپ کو فٹ سمجھتی ہیں کہ وہ الیکشن میں جائیں گی اور جیت جائیں گی؟ خاص طور پہ تحریک انصاف ہو یا جماعت اسلامی، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انتخابات کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں۔ کیا دیگر جماعتیں بھی ایسے ہی ہیں؟ اس وقت ہم بات کریں گے جنید رضا صاحب سے، عوامی متحدہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب جنید صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنید صاحب اللہ کا شکر ہے جی، یہ فرمائیے گا کہ بلدیاتی انتخابات بہت ضروری ہیں کسی بھی شہر کے لیے تاکہ عوامی مسائل حل ہو سکیں۔ آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شہر کراچی کے وہ کون سے بنیادی مسائل ہیں جس پہ کام ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، بلدیاتی انتخابات تو جو ہے نا تقریباً 6 مہینے 8 مہینے سے ایسے ہی جو ہے چل رہا ہے کہ مسلسل جو ہے نا تاخیر کا شکار۔ تاخیری حربے کون استعمال کر رہا ہے؟ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ تاخیری حربے حکومت سندھ جو ہے وہ باقاعدہ خود تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ کبھی جو ہے وہ پولیس کو جو ہے اسلام آباد بھیج دیا جاتا ہے اور بولتے ہیں کہ الیکشن کے لیے نفری جو ہے نا ہماری وہ کم ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ کی نفری کم ہے تو آپ اسلام آباد میں جو ہے اپنی پولیس کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ کراچی شہر میں جو ہے آئے دن جو ہے ڈاکے ہوتے ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، اسٹریٹ کرائم جو ہے حد سے زیادہ بڑھ گئے، لیکن سندھ پولیس جو ہے وہ دوسروں کی حفاظت کرنے پہ جو ہے وہ معمور ہوئی ہے۔ تو ہمیں سندھ حکومت جو ہے نا، سندھ حکومت اگر سنجیدگی سے چاہے اور عدالت عظمیٰ کے حکم کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کو چاہیے کہ فوراً جو ہے، جیسے عدالت عظمیٰ نے ابھی بھی ان کو کہا ہے، حکم دیا ہے، پابند کیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے فوراً
بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن بنا ہے. تو بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ایک شہر ہے, سہولیات کی جو ہے فراہمی اس میں جو ہے بہت مشکل ہوئی ہے, اور بلدیاتی سہولیات جو ہیں جیسے شہر میں ایک سہولتیں ہوتی ہیں, سڑکیں دیکھ لیں اب جو ہے بارش کے بعد جو ہے کراچی کا شہر جو ہے وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے, اور جگہ جگہ جو ہے سوئی گیس کے مسائل ہیں, اور مختلف کے الیکٹرک کا مسئلہ بہت زیادہ جو ہے سردست جو ہے بہت اہم ہو گیا ہے. اس کے علاوہ یہ تمام مسائل جو ہے ایک شہری حکومت جو ہوتی ہے جیسے مشرف صاحب کے دور میں تھا, بہترین جو ہے شہری نظام ایک چل رہا تھا. سر آپ کس طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, کیا آپ کے کیا طریقہ کار ہوگا؟ اصل میں ابھی جو ہے فی الوقت ہم نے جو ہے نا اس کے لیے لایا عمل ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کونسل جو ایک ہے, اور وہ اس پہ مشاورت جاری ہے, پھر انشاءاللہ جو بھی ہوگا مشترکہ لائحہ عمل کا ہم اعلان کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا جو آپ لائحہ عمل کا اعلان کریں گے اس میں میں تھوڑا سا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بتا دوں کہ کیا اس کا سارا سلسلہ ہوگا کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ ضروری کیوں ہوتے ہیں, اس لیے کہ آپ جو ایک عام آدمی ہے اس کے مسائل حل ہو سکیں. اچھا, اس تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت ساری سیاسی جماعتیں میدان میں اتری ہوئی ضرور ہیں, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت نئی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو موقع مل سکیں گے؟ دیکھیں اصل میں جو ہے نا پاکستان کی سیاست جو ہے وہ مختلف نعروں کی نظر ہو گئی ہے. پنجاب میں جو ہے وہ نون لیگ کا نعرہ چلتا تھا, اب جو ہے تحریک انصاف نے تبدیلی کا نعرہ لگایا, سب اس کے پیچھے بھاگ گئے. پاکستانی عوام ہے لال بتی کے پیچھے لگاؤ اور پاکستانی عوام اس کے پیچھے چلی جاتی ہے. نعروں کے جو ہے نا سبز باغ دکھائے جاتے ہیں اور عمل درآمد ہوتا نہیں ہے. متحدہ قومی موومنٹ نے سیاست کی کراچی میں 30-32 سال سیاست کی, اور عوامی حکومت بھی ان کے پاس ہے, بلدیاتی حکومت ابھی پچھلا ٹرن اوور بھی جو ہے نا ٹرن اوور انہوں نے ہی جو ہے نپٹایا ہے. یہ پورے ٹرن اوور کے اندر یہی رونا روتے رہے کہ بھئی ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو اختیارات جتنے تھے ان پہ جتنا عمل ہوا, کتنا عمل ہوا میں بھی جانتا ہوں. اچھا, میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت جو ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں وہ یہ جان سکیں کہ کیا اس وقت جو پرانی سیاسی جماعتیں ان میں اگر کوئی نئی سیاسی جماعت یا کوئی نیا کوئی شخصیت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ الیکشن میں حصہ لے اور اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ اگر چاہتی ہے کہ وہ آگے پہنچے تو وہ کس طرح سے پہنچ سکے گی؟ جنید صاحب, کس طرح سے کوئی ایک نئی سیاسی جماعت یا نئے لوگ جو ہیں وہ آگے جا سکتے ہیں, ایوانوں میں جا سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ فلاحی کام اگر کیے جائیں, جیسے بہت سارے لوگ ہیں سیاست میں فلاحی کاموں سے آگے ہیں. عمران خان صاحب کا بھی اگر تحریک انصاف والے کی بات کی جائے تو عمران خان صاحب بھی شوکت خانم میموریل ہاسپٹل بنایا, اس کے بعد دیگر فلاحی کام کیے. اور جیسے ابھی ان کے ایم پی ہیں, ایم این اے ہیں بلکہ عالمگیر خان صاحب فکسڈ سے آگے آئے. تو بہت سارے لوگ ہیں فلاحی کاموں سے آگے آئے. تو لوگوں کی فلاح و بہبود, سیاست بھی جو ہے نا اصل میں یہی مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیاست میں کوئی بھی شخص جو آتا ہے اس کا مقصد تو یہی ہونا چاہیے کہ بھئی انسانیت کی بھلائی, کہ انسان کا فائدہ اس کو اس کی بہبود کے لیے کیسے کام کیا جا سکتا ہے, کیسے اس کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. تو جتنی بھی نئی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ بھی جو ان کا میمورنڈم ہوتا ہے اور جو مینیفیسٹو ہوتا ہے اس میں یہی سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ بھئی کس طریقے سے ہم جو ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کراچی شہر کے وہ کون سے بنیادی مسائل اگر آپ جو ہیں وہ اس وقت آ جاتے ہیں ایوان کے اندر اقتدار میں آتے ہیں, آپ کس چیز کو ترجیح دیں گے؟ وہ اس لیے کیونکہ اگر جو پرانی سیاسی جماعتیں وہ بھی دیکھیں جو ایوان میں پہنچے وہ سب سے پہلے اسی پہ فوکس کرے گا. دیکھیں کراچی شہر میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ایک تعلیم کا مسئلہ ہے. تعلیم جو ہے اگر یعنی تعلیم کو کمپیئر کیا جائے باقی تمام صوبوں سے اور سندھ کے اضلاع سے تو کمپیئر کرنا پھر بھی کراچی بہتر ہی ہوگا, لیکن تعلیم کو جو ہے نا تباہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ نا. اس میں بہت سارے اعلی کار ہیں, سیاسی جماعتیں خود بھی اس میں شامل رہی ہیں ماضی قریب میں. تو تعلیم جو ہے تعلیم کو فروغ دیا جائے اور تعلیم جو ہے ہر عام آدمی کے جو ہے نا اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے اور آسانی سے وہ حاصل کر سکے. جیسے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے کہ تعلیم, صحت ہے, تعلیم ہے, یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو فراہم کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ اسکولوں میں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے نا کہیں بھینسیں بندی ہوئی ہوتی ہیں, کہیں اساتذہ جو موجود ہی نہیں ہوتے. تو اگر تعلیم یافتہ معاشرہ ہوگا تو وہ ترقی یافتہ ملک کی بنیاد رکھے گا. ٹھیک ہے. اچھا میجر صاحب, اس وقت کوئی نئی سیاسی جماعت اگر چاہتی ہے کہ وہ اقتدار میں پہنچے اور عوام کی خدمت کرے تو سر کیا پرانی سیاسی جماعتوں کے اندر سے کوئی نئی سیاسی جماعت آگے نکل سکتی ہے؟ پی ایس پی بڑی کوششیں کری ہے لیکن اس کو وہ پذیرائی نہیں مل پائی, تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے سر؟ سر میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا مختلف ہے. وہ سیاسی جماعتوں کو پسند نہیں آئے گا. اچھا. ہاں, کہ سیاست میں آنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو کرپٹ ہونا لازمی ہے. اچھا. اگر آپ کرپٹ ہوں گے, سوری, اور جیلانی صاحب سے بھی معذرت کے ساتھ, کہ
آپ کرپٹ ہوں گے جتنے زیادہ اتنے زیادہ مشہور ہوں گے. پھر آپ لندن سے اٹلی بھاگیں گے اور اس طرح سے کریں گے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ منی لانڈرنگ کریں گے, پھر آپ مشہور ہوں گے اور عوام آپ کے پیچھے بھاگے گی. جیسے کہ ابھی بڑی پارٹیاں تینوں ہیں, کرپشن دیکھ لیں تینوں پارٹیوں کے اندر کس حساب سے ہے, اور جتنی کم کرپٹ جو پارٹی کم کرپٹ ہے وہ کم مشہور ہے, اس کے فالوورز کم ہیں. سر وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس بڑی گاڑی ہے, کتنے گارڈز ہیں اور کتنی اس کے پاس طاقت ہے, تو اس کے بعد جو ہے اگر شریف آدمی جیسے جنید بھائی میرے ساتھ بیٹھے, میں نے ان کو دیکھا, یہ ابھی میں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑے نا, میں دعوے سے کہتا ہوں 2.5 لاکھ کی کانسٹیچوئنسی میں سے انہیں پورا ٹل لگا لیں نا, 2,500 ووٹ ملیں گے ان کو, بہت مل گئے تو, ورنہ تو میں 100-200 کہتا نا. انہوں نے بڑی محنت کرنی ہے 2023 تک, انہوں 2,500 ووٹ ملیں گے شریف آدمی کو. صحیح ہے. 2.5 لاکھ میں سے. ویسے کراچی کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا تاکہ میں 1 منٹ میں بتاتا ہوں. دیکھ کراچی میں گرمی جو ہے نا وہ ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے. ابھی بھی اے سی لگا, اور یہ نومبر کی آج 23 تاریخ ہوگی, یہاں پہ اے سی چل رہا ہے. گرمی کے علاوہ کراچی میں ہر چیز کا مسئلہ ہے. اچھا, گرمی موجود ہے, باقی کراچی میں کچھ موجود ہے. گرمی تو بڑھتی جا رہی ہے. تعلیم کا مسئلہ انہوں نے بتایا, صرف کراچی میں نہیں پورے سندھ کا مسئلہ ہے تعلیم کا. سب سے پیچھے یہ صوبہ تعلیم میں. آپ کی ٹرانسپورٹ میں دیکھ لیں, ڈیلی آپ چیزوں کو دیکھ لیں, آپ نے 100 بسیں کیا کہتی ہے آپ کی, تو کم از کم اس وقت 5 سے 10 ہزار بسیں تو بغیر پرمٹ کے. سر ویسے آج شرجیل میمن صاحب نے کہا ہے BRT کے لیے جو کام ہو رہے ہیں, منصوبے ہو رہے ہیں, تو جتنی بھی لائنیں اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ فوراً اپنی لائنوں کو منتقل کریں. جو کام رہتا ہے وہ جلد سے جلد انہوں نے مرتضی وہاب صاحب نے کہا تھا 31 دسمبر تک ہم تمام روڈ ٹھیک کریں گے. آپ جنوری میں جا کے وزٹ کیجئے گا کہ اتنا جلدی ہونے والا کام نہیں ہے, یہ کام ہونے والا بہت زیادہ کام ہے. میں نہیں کہتا کہ مرتضی وہاب صاحب کر لیں گے 40 دن میں یہ پورا کر لیں گے, نہیں کر سکتے. بہت زیادہ کام ہے. مضافات میں کراچی کے بعد نہیں, کراچی کا سب سے پہلے سب سے بڑا مسئلہ کراچی کا جو آپ نے پوچھا تھا وہ ہے سینسز. جب تک یہاں پہ نہیں ہوں گے, صحیح طریقے سے نہیں ہوں گے, آپ اس کے بعد آپ کام ہی نہیں کر سکتے. آپ کے گھر میں آپ کو کھانا چاہیے نا, گھر میں, تو گھر سے آپ کا اماں کہتی ہے بیٹے کو روٹیاں لے کے آنا, فی بندہ 2 روٹیاں, تو گھر کے 6 بندے ہیں تو 12 روٹیاں لانا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے گھر میں کتنے بندے ہیں, اور لائی آپ نے 12 روٹیاں, اور گھر میں آپ کے 18 بندے ہیں, تو کسی کو بھی کھانا نہیں ملے گا. تو سینسز سب سے ضروری ہے, اور سینسز یہ سیاسی پارٹیاں نہیں چاہتی, ادارے نہیں چاہتے کہ یہاں کے سینسز ہوں اور صحیح طریقے سے. اگر یہ چاہتے تو جب ہوئے تو اس وقت صحیح ہو جاتے. ابھی میں نے جیلانی صاحب سنا کہ یہ دسمبر میں جنوری میں کر رہے ہیں. یہ میں جاننا چاہوں گا غلام جیلانی صاحب, اس وقت آپ نے کہا کہ سینسس کی بات بھی آپ نے کی ہے, اور IT منسٹر جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈیجیٹل طریقے سے کریں گے. تو سر کیا ڈیجیٹل طریقے سے کریں گے یا مینول جو بھی ہوگا, کیا صحیح لوگوں کی گنتی ہو سکے گی؟ بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پھر بھائی. میں آپ سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ کراچی کو آن کرتے ہیں تو یہ کراچی میں الیکشن لڑنے کی بات کریں. ان سب کا تعلق کراچی سے تو بہت کم ہی ہوگا, صحیح ہے. اور بات کر رہے ہیں کراچی کی, آج تک کراچی کو MQM کے علاوہ آن کس نے کرا؟ ٹھیک ہے, اس کراچی کا انفراسٹرکچر کو صحیح کرنے میں کس کا کردار رہا؟ سر جماعت اسلامی نے کیا ہے. سر جماعت اسلامی نے کیا ہے, اب پیپلز پارٹی جماعت اسلامی نے جو کیا ہے نا, اس میں اگر MQM کا اس وقت پورا اسٹرکچر ان کے ساتھ جو ہے ہیلپ آؤٹ نہیں کرتا, تو میرا خیال ہے کہ نعمت اللہ صاحب جو ہے وہ ایک گلی کی سڑک بھی نہیں بنا سکتے تھے. اس وقت کے ہمارے جتنے وزراء تھے, جتنے ہمارے MPs MNAs تھے, وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ان کے ساتھ بھرپور مشاورت کر رہے تھے, ان کی پوری ہیلپ کر رہے تھے. تب جا کے انہوں نے جو ہے وہ کچھ علاقوں میں جو کام کیا ہے, اس کے بعد جتنے انڈر پاسز بنے وہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں بنے تھے, جماعت اسلامی کے دور میں بنے. ٹھیک ہے, جتنی سڑکیں بنی, جتنا جو ہے وہ سیوریج کا کام ہوا پورے کراچی میں چینج ہوا, وہ کیا نعمت اللہ خان کے دور میں ہوا تھا؟ وہ MQM کے دور میں ہوا تھا میرے بھائی. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کراچی سے پورا پاکستان پلتا ہے. اتنی کرپشن ہونے کے باوجود آج بھی جو ہے وہ فیڈرل 70% اور صوبے کو 90% جو ہے
وہ تمام چیزیں جو ہے وہ یہ شہر کراچی ہی پرووائڈ کرتا ہے. دوسرے میں کسی صوبے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پورے پاکستان کو پکڑ سکے. ٹھیک ہے سر، تو اب آپ اسی شہر میں جو ہے الیکشن ہمیشہ لڑتے بھی رہے ہیں اور جیتتے بھی رہے ہیں سر. کیا اس وقت آپ جو متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد یا پاکستان ہے سر، جو ہے ہاں کہاں تیاری آپ کی مکمل ہے کہ آپ بلدیاتی انتخابات میں جیت سکیں گے ویسے ہی اسی طرح کامیابی ملے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ہماری محترم عدلیہ جو سندھ ہائی کورٹ کی ہے اور الیکشن کمیشن جو صوبہ سندھ کا ہے اور فیڈرل کا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ چیف جسٹس صاحب کے اس فیصلے پہ عمل درآمد کرائے جس سے میئر بااختیار ہو. ٹھیک ہے. اگر وسیم اختر بھائی جو ہے وہ لاسٹ ٹرن میں 3.5 سال جو ہے وہ جو جدوجہد کرتے رہے، اس کو آخر میں آ کے اس پیٹیشن کو سنا گیا بالکل لاسٹ اسٹیج پہ جب گورنمنٹ ختم ہو رہی تھی. صحیح ہے. تو میئر کراچی جو ہے وہ کیا چڑیا گھر کے 20 روپے کے ٹکٹ سے، سفاری پارک کے 10 روپے کے ٹکٹ سے، یا صدر اور بہادر آباد اور محمد سوسائٹی کی پارکنگ سے وہ پورا شہر چلائے گا؟ KMC آپ نے ختم کر دیا تھا، KDA آپ نے ختم کر دیا، واٹر اینڈ سیویج آپ نے ختم کر دیا، SBC آپ نے بنا دیا KBCA کی جگہ. تو مجھے بتائیں یہ تمام چیزیں جب میئر کے پاس ہوں گی تو میئر کراچی کام کرے گا نا. ٹھیک. اچھا سر، مرتضی وہاب جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ افتتاح کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے پاس تو اختیارات ہیں. مرتضی وہاب کے پاس جو اختیارات ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ کو بہتر انداز میں پتہ ہے. ٹھیک ہے کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے صوبائی گورنمنٹ کی جو ہے وہ پوری سپورٹ حاصل ہے اور کس طریقے سے ان کے پاس جو ہے فنڈ آ رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ DMC میں فنڈ دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن جب تک میئر، اگر الیکشن آپ نے ڈی سینٹرلائز کرنا ہے، علاقوں میں نچلی سطح پر جو ہے اختیارات کی منتقلی ہے، تو وہ اسی وقت جو ہے ممکن اور بہتر انداز میں کنورٹ ہوگی جب میئر اور UC کے چیئرمین اور DMC کے چیئرمین یا ٹاؤن کے جو چیئرمین بنیں گے وہ با اختیار ہوں گے تو کام ہوگا نا. ورنہ جس طریقے سے وسیم اختر بھائی جو ہے وہ 3.5 سال تک عدلیہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہے اور عدلیہ نے جو ہے وہ پیٹیشن کو سننا گوارا نہیں کرا، تو آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں میرے بھائی. سر وہ جو میئر بنے تھے وسیم اختر صاحب، میئر تو اپنا ہونا چاہیے کے نعرے کے ساتھ، تو یہی ساری جتنی بھی چاہے وہ معاملات ہوں حلقہ بندیوں کے یا دیگر معاملات ہوں، اسی کے تحت جو ہے اب دوبارہ سے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. تو کیا میئر اپنا ہونا چاہیے وہی نعرہ لے کر اگر آپ اترتے ہیں تو میئر بن جائے گا آپ کا؟ بالکل انشاءاللہ جی، میئر ہمارا بنے گا اور یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے منشور میں شامل ہے کہ شہر کراچی کا جو میئر ہے وہ MQM کا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ MQM ہی اس کراچی شہر کو آن کرتی ہے. اس کے علاوہ اور کون سی جماعت نے شہر کو آن کیا ہے مجھے بتائیں. ٹھیک ہے. اچھا میجر صاحب، اس وقت کیا متحدہ قومی موومنٹ بھی جا رہی ہے انتخابات کے اندر اور وہ جو چاہ رہی ہے کہ حلقہ بندیاں درست ہوں، اس پہ میں ضرور آپ سے جانوں گا. جنید صاحب، اس وقت حلقہ بندیوں کا ایک ذکر چل بھی رہا ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے آگے ہو سکتے ہیں؟ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ تو تقریباً صحیح بات ہے، کیونکہ دیہی اور شہری آبادی کی بنیاد پہ، جیسے دیہی کا حلقہ جو ہے UC ایک بنتی ہے وہ 4,000-6,000 روپے بھی بن جاتی ہے اور یہاں پہ 50,000 روپے بن رہی ہے، تو یہ ناانصافی ہے. بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آبادی کی بنیاد پہ جیسے بنائی جائے تو فکس آبادی ہو کہ بھئی ایک UC میں 10,000 ہیں، 20,000 ہیں، 25,000 ہیں، جتنے بھی ووٹرز ہوں وہ ایک UC کے فکس ہوں. اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا میئر با اختیار ہوگا جو بنے گا، یا آپ کو لگتا ہے وہ بے اختیار ہی ہوگا؟ میئر دیکھیں، اب جتنی جماعتیں الیکشن کے لیے حصہ لینے کے لیے جا رہی ہیں تو الیکشن میں وہ حصہ لینا کیوں چاہ رہی ہیں جب میئر کا اختیار ان کو کچھ مل ہی نہیں رہا؟ جیسے ابھی میرے فاضل دوست نے کہا، MPA جو ہے جیلانی صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ بھئی ہم جو ہے پہلے اس کی جنگ لڑیں گے. تو جنگ آپ، اور اگر الیکشن کی جو ہے عدلیہ تاریخ دے دیتی ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا. اختیارات آپ کو ملیں گے نہیں، پھر وہی 5-6 سال جو ہے آپ روتے رہیں گے کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے کوئی اختیار ہی نہیں تھا، ہم کیا کرتے. اور اس کے بعد جو ہے نا بلدیاتی ٹرن اوور پھر ختم ہو جائے گا. تو دوسری سیاسی جماعتیں وہ بھی الیکشن میں جا رہی ہیں، جماعت اسلامی نے بھی بہت کچھ کہا تھا، تو کیا وہ واقعی بے اختیار ہوگا ان کا اگر میئر آ جاتا ہے؟ اگر اتنا ہی بے اختیار ہوتا تو میرے خیال میں جتنی دھوم دھام سے لوگ تیاری کر رہے تھے، چلیں یہ تو 2-4 دفعہ پوسٹ پونڈ ہو گیا، اس کی وجہ سے لوگوں کی تیاری جو ہے وہ مان پڑ گئی، لیکن جتنی دھوم دھام سے سب تیاری کر رہے تھے، تو اگر آپ لوگوں کو اتنا ہی بے اختیار ہونے کا وہ ہے تو پھر تیار کیوں ہوتے ہیں؟ بالکل جی. مرزا صاحب، آپ کی طرف آؤں گا لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک.
بلدیاتی انتخابات بہت ضروری، اور نہ ہوں تو عوام کے لیے بہت مشکل، لیکن کیا سیاسی جماعتوں کے لیے بھی مشکل ہو چکے ہیں؟ اور اگر میئر بنتا ہے کوئی تو کیا بے اختیار ہوگا یا بااختیار ہوگا؟ اور کیا جماعت اسلامی ہو، پی ٹی آئی ہو یا MQM یا دیگر سیاسی جماعتیں بے اختیار میئر کے ساتھ کام کر سکیں گی؟ میجر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی، جس وقت 1947 میں پاکستان اور ہندوستان انڈیا موجودہ علیحدہ ہوئے نا، اس وقت کوئی ایسی چیزیں بیچ میں جان بوجھ کے چھوڑ دی انگریز نے بون آف کنٹینشن کے طور پر، جیسے کشمیر ہے، جوناگڑھ ہے، لائن آف کنٹرول ہے، ڈیورنٹ لائن ہے، حیدرآباد دکن کا بھی معاملہ ہوا تھا جی، حیدرآباد دکن کا بھی ایک معاملہ ہوا، وہ حیدرآباد دکن کا ہو گیا، گرداسپور کا ہو گیا، پنجاب کو 2 ٹوٹے اس طرح سے کر دیے، سندھ کو 2 ٹوٹے کر دیے تھا یہ نیچے والے، راجستھان. تو اسی طرح اب جو کراچی کی اور سندھ کی جو بات ہے نا ایسی ہے، سندھ اور کراچی کے ساتھ ایسے گیم کھیلی جا رہی ہے. کون کھیل رہا ہے یہ MPA میں نے بتا سکتے ہیں، میں کیا بتا سکتا ہوں، میں تو عام عوام ہوں، کہ ایسی گیم کھیلی جا رہی ہے کہ آپ کو کراچی کے اندر سے ووٹس آئیں گے مگر آپ کراچی پہ حکومت نہیں کر سکتے، کہ حکومت انٹیریئر سندھ میں سے اتنے زیادہ لوگ ووٹ آئیں گے، آپ کے MPAs نمبر آف MPAs زیادہ ہوگا، آپ کا وزیر اعلیٰ اور آپ کی گورنمنٹ جو انٹیریئر سندھ کی ہوگی کراچی کی نہیں ہوگی. اس کے لیے UCs کی بات کر رہے تھے، یہ چھوٹے لیول پہ بات کر رہے تھے، اسی پہ آپ آگے MPA اور MNA جو نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کی کنسٹیچوئنسیز ہیں ان کو بھی دیکھا جائے کہ تھوڑا سا تو ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا خاران ایک بہت بڑا ضلع ہے بلوچستان کا، تو وہ اتنے کلومیٹر پہ، کوستان جو ہے اتنا بڑا ضلع ہے تو اتنے کلومیٹر پہ جا کے ایک MNA ہوگا، ٹھیک ہے، مگر یہاں پہ تو آپ کے کرنگی میں سے 10 MNA ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو اگر کراچی کو اس طرح سے UCs کے میں ڈال دیا گیا اور MNA MPA جو اس کی کنسٹیچوئنسیز کو ایسے کر دیا گیا، آبادی کے لحاظ سے کرنا چاہیے، تو وہ پھر یہاں کے وہاں کی سیٹیں زیادہ ہو جائیں گی، تو یہاں سے پھر کراچی سے ہی وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا. تو اس چیز کو وہ نہ کرنے کے لیے متحدہ کے ساتھ پہلے یہ متحدہ کے ساتھ گیم چل رہی تھی اور یہ بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ میرا مشورہ مانے تو پہلے تو اس میں یہ کہ متحدہ ساری اکٹھی ہو، جتنے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں نا، فاروق ستار بھائی ہو گئے، PSP والے مصطفیٰ کمال ہو گئے، کامران تیسوری، آدھے ہیں آدھے نہیں ہیں، وہ ساروں کو بیچ میں آ کے تو ایک جگہ پہ ہوں گے. وہ جو 4 بھائیوں کو باپ نے بلا کے لکڑیاں نہیں توڑنے والی بات کی، یہ کھلی ہیں، لکڑیاں کھل گئی ہیں گٹھے سے متحدہ کی. متحدہ کو واپس آنا ہے، اگر یہ واپس آئیں گے تو کامیاب، واپس نہیں آئیں گے تو ایسے ہی رہیں گے. دوسری بات اگلی بات متحدہ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں، متحدہ کی اگلی بات بتاتا ہوں، متحدہ کی اگلی بات کرتا ہوں. تو یہ کہیں گے جی ہم اس وقت تک الیکشن میں نہیں جاتے، ایون ہم بائی کاٹ کرتے ہیں آپ کے، وہ الیکشن ہونے ہی نہیں دیتے. آنے والے 2023 والے الیکشن ہونے نہیں، عمران خان والے جو دھرنا لے کے جا رہے ہیں، وہ بات بیچ میں رہ گئی تھی. تو وہ والے الیکشن ہونے نہیں، جب تک آپ کانسٹیچوئنسیوں کا ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں کرتے. تو یہاں سے یہ 30 سیٹیں جیتیں گے تو پھر اعلیٰ بھی آئے گا. کامران غلام جیلانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر جو ہے متحدہ قومی موومنٹ اگر چاہے تو کیا اس وقت وفاقی حکومت سے مطالبہ کر کے یہاں پر سیٹیں بڑھوا سکتی ہے؟ جیسے آپ بلدیات کے معاملات میں کہہ رہے ہیں، اگر اسی طرح سے ہوتا ہے تو صرف شہر کراچی سے اگر 3.5 کروڑ کی آبادی یا 3 کروڑ کی آبادی تو 110 سیٹیں یا اس سے زائد صرف صوبائی اسمبلی کی بن سکتی ہیں. تو سر کیا اس پہ بھی جا سکتے ہیں آپ؟ بھائیان یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، جی آپ بتاؤں گے شہر کراچی کے لیے اسٹینڈ جو لیا ہے وہ MQM نہیں لیا ہے. جی اسلامی نے کوئی پیٹیشن لگائی، اگر اس کو اس سینسس پہ اس بلدیاتی پہ جو ہے کوئی پرابلم تھی تو انہوں نے روڈ پہ بینر لگانے کے علاوہ کوئی کام کیا ہے؟ کوئی کام نہیں کرا، سوائے کیلے کے بھتے پہ چلنے کے علاوہ جماعت اسلامی نے یا اور باقی لوگوں نے کیا کام کرا ہے؟ کوئی کام نہیں کرا. سینسس کے لیے فنڈ جو ہے وہ MQM نے اپروو کروایا، اور سینسس جو ہے کرانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو 3.5 کروڑ کی آبادی والے شہر کو 1 کروڑ 65 لاکھ گنا جا رہا ہے تو اس کو صحیح کیا جائے. اس کے لیے کسی اور جماعت نے پیٹیشن لگائی جس کو کراچی کا درد ہے. اس شہر کراچی میں 14 MNA اور 31 MP ہیں PTI کے. کسی کو ان کا نام پتا ہے؟ آدھے کراچی میں جا کے اگر MQM کے MNA اور MPA اور سینیٹر کا نام پوچھیں گے نا تو آدھے کراچی کو ان کے نام پتا ہوں گے، کیونکہ وہ عوام کے درمیان رہتے ہیں.
اچھا سر، ابھی میجر صاحب جو ہمارے تجزیہ کار ہیں انہوں نے ایک بات کی اور بڑی اہم بات ہے کہ جب تک یہ متحد نہیں ہوں گے ان کے لیے مشکلات کھڑی رہیں گی، ان کو متحد ہونا ہوگا. سر ایم کیو ایم پاکستان متحد ہے جی، اور جس نے اس میں شامل ہونا ہے اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور کسی کے متحد نہ ہونے سے ایم کیو ایم کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی. جن لوگوں نے آنا ہے ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جنہوں نے نہیں آنا اور باہر بیٹھ کے جو ہے اپنی 2 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھے رہنا ہے، تو ان کے لیے کیا کمنٹ کر سکتا ہوں میں. اچھا جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو. ہاں اچھا، یہ بھی فرمائیے گا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، بلکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہ ایڈمنسٹریٹر بن گئے گورنر کے بجائے، کیونکہ وہ مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں، دکانوں پہ بھی جا رہے ہیں، گول گپے کی دکان پہ، حلیم کی دکان پہ، ہر ایک سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اس ایکٹیویٹی کے بعد آپ کیا عوام تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی سے عوام جو ہے دوبارہ سے آپ کی طرف اٹریکٹ ہو سکتے ہیں؟ عوام کے درمیان رہنے والی جماعتیں اس کو عوام کے پاس جانے کی نہیں، بلکہ عوام کے درمیان رہنے کی جو پالیسی ہے نا اس شہر میں اور پورے سسٹم میں سیاست کی، وہ ایم کیو ایم نے ہی لانچ کی تھی. اور کسی جماعت کے ایم پی اے کو آپ مجھے بتا دیں کبھی عوام نے دیکھا ہے؟ اس کے ایم پی اے سے ملنے کے لیے لوگ جو ہے 4 دن پہلے جا کے وڈیروں سے ٹائم لیتے ہیں. اس کے بعد وہ ایم پی اے جو ہے وہ ان کو اپنا درشن کرواتا ہے. اور ایم کیو ایم کے ایم پی اے، ایم این اے سے، سینیٹر سے ملنے کے لیے آپ حیدرآباد آئے تو آپ کو جو ہے وہ نیچے جو ہے ہفتے میں 4 دن ڈیوٹی پر بیٹھا ہوتا ہے ایم پی اے، میں نے اپنے عوام کے لیے. یہ کسی اور جماعت میں سسٹم ہے تو مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ جماعت اسلامی جو تھی اس نے کام کیا تھا، یا نعمت اللہ خان صاحب نے جو کام کیا تھا، متحدہ نے ان کو بھرپور سپورٹ دیا تھا، صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبرز نے. اب پاکستان پیپلز پارٹی اگر کچھ کام کرنے جا رہی ہے اور جہاں پر ان کی کمی کوتاہی ہے جس سے لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہیں، تو کیا آپ ان کو بھی مشورے دیں گے، یا دے رہے ہیں، یا آپ کام کے حوالے سے بتا رہے ہیں انہیں؟ تو 3 ڈی ایم کیز کے علاوہ جہاں پہ پیپلز پارٹی کے جو ابھی کیا کہنا چاہیے اس کو ایڈمنسٹریٹر لگے ہوئے شہر کراچی کے، جی، وہ ایم کیو ایم کی سپورٹ کے بغیر کام کر سکتے ہیں؟ عوام ان کو جانتی ہے. تو سر آپ کے خیال میں وہ صحیح کام کر رہے ہیں یا ان کو مشورہ دینے کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا نا کہ وہ کوئی کام جو ہے ڈسٹرکٹ کورنگی میں، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں یا ان جگہوں پہ ایم کیو ایم کی مشاورت کے بغیر کام کر سکتے ہیں. ایم کیو ایم کی سپورٹ سے ہی کام کر رہے ہیں نا سر. چلیں سر، میں یہ ذرا جان لیتا ہوں سر، کیا ایم کیو ایم اگر سپورٹ نہ کرے تو مرتضیٰ وہاب کام نہیں کر سکتے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ سپورٹ کرے نہ کرے. کام کوئی جا کے یہ تو نہیں ہے کہ وہ کام کرنے کے لیے کہیں گے جی کرنگی میں ہم کرنگی 2.5 سے لے کے کرنگی 3.5 تک ہم نے ایک روڈ بنانا ہے، ایم کیو ایم والے آ جائیں کہ نہیں بنانے دیتے. ایسے تو نہیں ہوگا نا. جو جولانی صاحب جو کہہ رہے ہیں سپورٹ کی، وہ بات کر رہے ہیں جیسے انہوں نے سپورٹ کی تھی جماعت اسلامی کے ساتھ. جماعت اسلامی کی اتنی انہوں نے بائیکاٹ نہ کیا ہوتا تو یہی ہوتے، ان کا ہی میئر ہوتا. بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے جماعت اسلامی آ گئی. وہ تو ابھی بھی آپ جدھر مرضی لگا دیں، شاید ان کے کچھ یو سی چیئرمین بن جائیں اکا دکا، باقی ساری متحدہ جیتے گی، متحدہ جیتے گی، یا پی ٹی آئی نے پیچھے کیا تھا، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ جیتیں گے. تو اس وقت جو یہ جس تناظر میں یہ بات کر رہے ہیں نا، وہ کوئی اور تناظر ہے. آپ سمجھ کو چھوڑ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ وہ بات سمجھ رہے ہیں جو میں نے پہلے کی. سپورٹ چاہیے، سپورٹ مرتضیٰ وہاب صاحب کو ایم کیو ایم کی چاہیے، جہاں پہ پی ٹی آئی کے کوئی وہاں اس کی چاہیے، جہاں پہ کوئی جماعت اسلامی کے لوگ زیادہ ان کی سپورٹ چاہیے، مگر وہ دوسرے انداز میں کام کو آگے اور صحیح طریقے سے بڑھانے. میں سر آتا ہوں ذرا جنید صاحب سے پوچھ لوں. جنید صاحب، کیا ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے سیاسی جماعتیں شہر کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، سیاسی جماعتیں، اگر سیاسی جماعتوں کا ہر کسی کا جو ہے نا منشور پڑھا جائے تو ہر سیاسی جماعت کا منشور یہی ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کی خدمت کریں گے، ہم ملک کی خدمت کریں گے. ہم اگر شہر کراچی سے وابستہ جماعتیں تو شہر کراچی کو ہم عروس البلاد بنا دیں گے. لیکن جہاں تک سپورٹ کرنے کی بات ہے، اور جیسے جیلانی صاحب نے بھی کہا کہ سپورٹ کیا، تو سپورٹ صرف اتنا ہی کیا جاتا ہے کہ مورل سپورٹ ہو. اگر مرتضیٰ وہاب کی بات کی جائے تو مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے ان کے پاس پوری ایڈمنسٹریشن ہے، پوری مشینری ہے، ساری سرکار ان کے پاس ہے، تو ان کو کام کرنے کے لیے کسی بھی اس کی مدد کی ضرورت میرے خیال میں تو نہیں ہے. اچھا، تو لیکن ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اس وقت زیادہ سپورٹ ملتی ہے جب پورا شہر یا وہاں کی جو اہم سیاسی جماعتیں وہ ان کے ساتھ منسلک ہو جائیں. لیکن اس وقت ترقیاتی کام شروع ہوئے ہوئے کراچی میں، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح طرح سے چل رہا ہے؟ کراچی میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ تو صرف جو ہے نا سیلفیز کی حد تک محدود. اچھا،
صرف تصاویر ہیں. اگر آپ جو ہے شہر کا دورہ کریں اور آپ بھی اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں اور میٹرو 1 تک آتے ہوئے آپ کو بھی جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پھر گھر میں آپ کے بھی کبھی بجلی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, گیس صبح شام نہیں ہوتی, یہ مڈل کلاس کے وہ مسائل ہیں جس سے جو ہے نا ہر گھر جو ہے نا متاثر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مسائل میرا نہیں خیال کہ سنجیدگی سے حل کرنے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکٹرک کا معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے, اب دوبارہ یہ سارے لوگ جو ہے نا انویسٹمنٹ ہے ان کی کہ الیکٹرک سے باہر نہیں جا سکتے. آپ دیکھیں گے کہ الیکٹرک جو ہے نا دوبارہ کراچی کے اوپر جو ہے نا اور ظلم و ستم کرنے کے لیے آزاد کر دی جائے گی. ان کو کون پھر یہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو کون لگام ڈالے گا, ان کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ دیکھیں جو حکومت ہوتی ہے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. نہیں, ذمہ داری تو ان کی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں جماعت اسلامی جو ہے اس نے کافی آواز تو اٹھائی ہے, لیکن جماعت اسلامی کی آواز اٹھانے کے بعد بھی کوئی نہ بلوں میں کوئی کمی آتی ہے اور نہ ہی لوڈ شیڈنگ کا کوئی فرق. جماعت اسلامی کی آواز کا تو وہ ہے کہ نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے, تو جماعت اسلامی والے بیچارے وہ ہر جگہ جاتے ہیں 150 200 250 بندے, لیکن پروٹیسٹ کرتے ہیں, کراچی کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. جیلانی صاحب نے بات کی کراچی کو صرف ہم کرتے ہیں, کراچی میں رہنے والا ہر شہری, میں بذات خود میرے آبا و اجداد جو ہے وہ ہجرت کر کے سہارنپور سے یہاں پہ آئے, تو ہم بھی ظاہر سی بات ہے اگر یہ مہاجر کا نعرہ لگاتے ہیں تو مہاجر تو ہم بھی ہیں. لیکن یہ کہ کراچی کو اون کون کرتا ہے, کراچی میں رہنے والا ہر شہری کراچی کو اون کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کراچی کے مسائل حل ہوں. یہ صرف متحدہ نہیں اون کرتی, جماعت اسلامی نہیں اون کرتی, پی ٹی آئی نہیں اون کرتی, کراچی کا ہر شہری متاثر ہے ان مسائل کے ساتھ, اور کراچی کا ہر شہری چاہتا ہے کہ ان تمام مسائل کو حل کیا جائے جس سے وہ روز گزرتا ہے. اچھا, اس وقت دیکھیں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں کیا انہوں نے کراچی شہر پہ کوئی توجہ دی؟ پی ٹی آئی نے بھی بڑے دعوے کیے تھے, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, کسی نے توجہ دی؟ دیکھیں 3.5 سال رول پی ٹی آئی کا دیکھ لیں, پھر اس کے بعد ابھی یہ جو ہے نا 6 مہینے عذاب کے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو دیکھ لیں, تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے, اب اتنے سارے ایم پی اے, 14 ایم این اے, 31 ایم پی اے ہونے کے باوجود 1100 ارب دے کے چلے گئے, پتہ نہیں لگا کہاں, نظر کہیں بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے, لاسٹ کامنٹ کیجیے گا سر آج کے پروگرام کے حوالے سے. جنید بھائی, آج کے پروگرام آپ نے جتنی بھی گفتگو کی ہے کیا سمجھتے ہیں سر, لاسٹ کامنٹ کیجیے گا. سب سے زیادہ کراچی کے لیے جو, جیسے میجر صاحب نے بھی کہا, میں ان کی بات سے کلی طور پہ اتفاق کروں گا کہ سینسز جو ہے نا, سینسز ہوگی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں. جب ہمیں آبادی کا پتہ چلے گا کہ اتنے لوگ ہیں تو اس کے حساب سے ان کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا پلاننگ بھی ہوگی, ایڈمنسٹریشن بھی کام. ٹھیک ہے جناب, بے حد شکریہ جنید صاحب آپ کا, جناب خوش صاحب کا, اور جناب جیلانی صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ, اور مجھے بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.